بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جیے بھٹو. سب سے پہلے میں آپ سب کا، کھٹک صاحب کا، آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا یہ کنونشن رکھا. مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں سے ملوں، کچھ ہمارے خواتین ونگ سے ملوں، لائر سے ملوں، ہمارا بزرگ صدیقی صاحب سے میں ملا جس نے اپنا پورا تاریخ مجھے بتایا، کس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لیے کورے کھائے. اور خاص طور پہ ہم جب یہاں نوشہرہ پہنچے ہیں تو آف کورس لیاقت شباب صاحب کا کمی محسوس ہو رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، جنہوں نے زندگی بھر خدمت کی، جد و جہد کی، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا رہا، والد صاحب کے ساتھ کام کیا. مجھے بھی موقع ملا لیاقت شباب صاحب کے ساتھ کام کرنے کے لیے، اور اب مجھے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کنونشنز کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پختونخوا کے جیالے جاگ چکے ہیں. پختونخوا کے جیالے الیکشن کے لیے تیار ہے. پختونخوا کے جیالے الیکشن سے نہیں بھاگ رہے ہیں، الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی جو خیبر پختونخوا کے جیالے ہیں، انہوں نے نہ صرف دو آمروں سے، 3 آمرے سے بلکہ مقابلہ کیے، مگر ساتھ ساتھ جس طریقے سے دہشت گردوں کا، انتہا پسندوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا، قربانیاں دی، شہادت قبول کیے، مگر اپنا اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا نظریہ سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنا جماعت سے پیچھے نہیں ہٹے. اور اس پہ میں آپ پہ فخر کرتا ہوں، آپ کے بہادری پہ فخر کرتا ہوں اور آپ کا شکر گزار. ساتھیوں، پاکستان میں آج کل بہت مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں. میں کہاں سے شروع کروں؟ ایک طرف تو ہمارا معیشت ہے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے مہنگائی تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، اور اسلام آباد کا کوئی پرواہ نہیں ہے. دوسری طرف جو ہمارا لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو دہشت گردوں کا آپ نے اتنا بہادری کے ساتھ مقابلہ کر کے ان کو شکست دلوائے تھے، ان کو ایک بار پھر پاکستان لے کر آئے، ادھر بسائے، اور اب اس کا جو نقصان ہے وہ پاکستان بھگت رہا ہے. کبھی ہمارا بہادر پولیس پہ حملہ ہوتا ہے تو کبھی ہمارا بہادر فوج پہ حملہ ہوتے ہیں. عوام اور ہمارے اداروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف معیشت، دوسری طرف دہشت گردی کا لہر، دہشت گردی کا آگ، دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے. پھر ساتھ ساتھ ایک سیاسی اور ایک جمہوری بحران
جو سیاستدان جنہوں نے اپنے پورا زندگی جمہوریت کے لیے جمہوریت کی جدوجہد میں گزارے ہیں، آج وہ مایوس ہیں، وہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہی جمہوریت ہے جس کا وعدہ قائد عوام نے ہم سے کیا تھا؟ عوام پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ وہ جمہوریت ہے جس کے لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہادت قبول کی، جس کے لیے قائد عوام نے شہادت قبول کی؟ ہمارا معاشرے میں اتنا تقسیم، اتنا نفرت میں نے پہلے نہیں دیکھا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ تمام مسائل کا حل نکالنا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی کے لحاظ سے، دہشت گردی کے لحاظ سے، افغانستان کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یا ہمارا آئینی اور جمہوری مسائل ہیں، ان تمام مسائل کا حل وہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نکال سکتی۔ وہ اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے لیے نہیں سوچتی، پاکستان پیپلز پارٹی ملک اور عوام کے بارے میں سوچتی۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے ان تمام مسائل سے نکلنا ہے تو ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کروانا پڑے گا۔ ہمارا امید ہے کہ چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو یا چاہے وہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب ہو، وہ انشور کریں گے کہ جب 8 فروری پہ الیکشن ہو تو کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، کوئی شکایت نہ کر سکے۔ اگر کوئی شکایت کر سکتا ہے، الزام لگا سکتا ہے، تو پھر الیکشنز ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ پاکستان کے عوام کا اربوں روپیہ خرچ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اگر ہم نے الیکشن سے پہلے ریزلٹس طے کرنا ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی صاف و شفاف الیکشنز ملیں گے، اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جدوجہد کریں گے کہ ہمیں صاف و شفاف الیکشنز دیا جائے۔ اگر صاف و شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو جو بھی حکومت بنا وہ نہ معیشت کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ دہشت گردی کا مسائل حل کر سکیں گے، وہ نہ خارجہ سطح پہ پاکستان کا نمائندگی کر سکیں گے، اور ہم وہیں سے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک صاحب وزیر اعظم بنے گا تو کوئی دوسرا دھاندلی کا الزام لگائے گا، دھرنا شرنا کا سیاست کرتا رہے گا، اور اس کا نقصان پاکستان کے عوام کا ہوگا۔